دوسرا رخ جو زندگی کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے کوشش کرنا، دوسروں کے لیے مشقتیں اٹھانا، یہ اضافی کام ہے اور یہ اس طرح زندگی ہر کوئی نہیں گزارتا۔ میں اپنے لیے تو کوشش کروں گا، اپنے گھر والوں کے لیے تو کروں گا، لیکن بہت ہی کم میں سے لوگ ہوں گے کہ جو دوسروں کے لیے کوشش کریں۔ لیکن اصل مزہ اس زندگی میں کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کمزور لوگوں کو بھی دیکھتا رہوں اور ان کے کام آتا رہوں۔ اصل مزہ اس زندگی میں، وگرنہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے تو ہر کوئی جی رہا ہے، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یبق من لذت الدنیا الا قضاء حوائج الناس، دنیا کے کاموں میں سے اگر کسی کام میں لذت ہے تو وہ اس کام میں ہے کہ آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں، آپ لوگوں کے کام آئیں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جی رہا ہے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ کو لذت والی زندگی چاہیے تو آپ دوسروں کے لیے بھی کوششیں کریں، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی مشکلیں آسان کریں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں میں بیان کرنے کی نہیں ہوتی، ہر بات بتا کر نہیں سمجھائی جاتی کہ یہ کام اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ مزہ ہے، نہیں۔ کچھ کاموں کی لذت اس وقت تک بندے کو سمجھ نہیں آتی جب تک وہ کرے نہ۔ جو بندہ دوسروں کے کام آتا ہے اس کو ایک سکون ملتا ہے، ایک لذت ملتی ہے، یہ اسی کو پتہ ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ اور یہی سیرت ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، کیونکہ یہ دین اسلام نہ تو رہبانیت کا دین ہے، عیسائیت کا دین ہے کہ گرجا گھروں میں بیٹھے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے نظریں چراؤ، اور نہ ہی صوفیت کا دین ہے اللہ کے نام کی ضربیں لگاؤ اور باقی دنیا کے بھاڑ میں، نہیں۔ یہ دین خود غرضی نہیں سکھاتا کہ صرف اپنے لیے جی کر مر جاؤ، یہ دین احساس پیدا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کے اندر۔ اگر کسی پریشان حال، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو یا پریشان حال کی پریشانی کو دیکھ کر میرے اور آپ کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا کہ یار میں اس کے لیے کوشش کروں، باوجود اس کے کہ مجھے پتا ہو کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن ایک احساس بھی اگر پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب میری اسلام میں کوئی اچھی تربیت نہیں ہوئی ہے، میری کوئی اچھی تربیت نہیں ہوئی۔ انسان کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں چند لوگ آئے مضر قبیلے کے۔ صحابی جو بیان کرنے والے ہیں حدیث کو وہ فرماتے ہیں کہ وہ مضر قبیلے کے لوگ آئے، ان کی حالت یہ تھی کہ پیروں میں چپل نہیں تھی، کپڑے موٹے اور پھٹے پڑے، پرانے کپڑے، کندھوں پر تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل ہو گیا، پریشان ہو گئے، ایک احساس پیدا ہوا کہ یار یہ میرے مسلمان بھائی ہیں اور ان کی یہ حالت ہے کہ پیر میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے اور اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، ان کی غربت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت ہوا، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، پہلے گھر میں گئے، دیکھا کہ شاید کچھ ہو تو ان بیچاروں کی ضرورت پوری کر دو، ان کے کام آ جاؤں۔ کچھ نہیں ملا، باہر نکلے، کہا بلال کو آذان دو، آذان دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ترغیب دی کہ بھائی جس کے اندر جتنی استطاعت ہے وہ صدقہ کرے، ضرورت کی چیز جس کے پاس گھر میں ہو اور اپنے پاس اضافی ہو تو وہ لے کر آئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، کوئی اٹھ رہا ہی نہیں ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں اٹھ رہا، اتنے میں ایک انصاری صحابی اٹھے، وہ اپنے گھر گئے اور پیسوں کا تھیلا لے کر آئے، اور اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ تھیلے میں سے پیسے گر رہے تھے۔ اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا،
اب اس کو دیکھ کر ایک ایک کر کے صحابی جاتا گیا اپنے گھر، کوئی کپڑا لا رہا ہے، کوئی کھانے کی چیز لا رہا ہے. اتنے میں دو ڈھیر لگ گئے، ایک کپڑے کا ڈھیر اور دوسرا کھانے کا ڈھیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، آپ خوش ہو گئے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی کہ دیکھو، ایک بندہ جو نیکی کرے اور اس کو دیکھ کر کوئی اور کرے گا تو سب کو اجر ملے گا برابر کا. تو یہ احساس بھی اگر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے، باوجود اس کے کہ میرے پاس وسائل نہ ہوں، آپ کے پاس وسائل نہ ہوں کہ آپ سامنے والے کی مدد کر سکیں، لیکن اگر یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے، ہم نیک ہیں. اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہمارے اندر نیکی کا کوئی جذبہ نہیں ہے. گھر والوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہیں، ہم نہیں کما کے کھلائیں گے تو باہر والے آ کر تھوڑی کھلائیں گے. لیکن یہ کسی اور کو دیکھ کر اگر احساس پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب نیکی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے کو دیکھا، جبریل علیہ السلام، کہ اپنے دو پر پھیلائے آسمان پر کرسی لگائے بیٹھے اور دونوں پروں نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپا ہوا ہے. یہ دہشت زدہ منظر دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھاگتے ہوئے اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. فرمایا کہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے اپنی جان کو خطرہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کو خطرہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ آپ وہ شخص نہیں ہیں، آپ ایسے انسان نہیں ہیں جو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جیتے ہیں. نہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کما نہیں سکتا اس کو آپ کما کر کھلاتے ہیں، جن کا حق ہے حق والوں کو حق دلانے کے لیے آپ ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ آپ کو کہاں سے ضائع کرے گا؟ آپ کی جان کو کیسے خطرہ ہے؟ نہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ رمضان میں تراویح پڑھو، روزے رکھو، نہیں، بلکہ یہ بھی سکھایا ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا کرو کہ اس میں سے کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرو. اور یہ صرف رمضان میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ 12 مہینے ہماری کوشش ہونی چاہیے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کہ ایک عورت تھی مدینہ میں، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ فی عقلہا شیء، کم عقل عورت تھی، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو خشکی انسان ہے. جب دیکھو آ جاتا ہے پریشانیاں بیان کرنے کے لیے، ہم ایسے لوگوں سے بیزار ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان کی طبیعت بھی ہے، ظاہر سی بات ہے. وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، فرماتی ہے کہ ان لی علیک حاجتن، مجھے آپ سے کام ہے. اب اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کم عقل عورت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ ظرف تھا کہ آپ کسی کو ایسے ہی جانے نہیں دیتے تھے، بلکہ احساس رکھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ خشکی ہے، یہ پاگل ہے، یہ خام خواہ وقت ضائع کرنے والا انسان ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو واقعی میں ضرورت ہو. ہم تو بیزار ہو کر لوگوں سے دور بھاگتے ہیں، ہم جیسا خود غرض کوئی نہیں ہے اس معاشرے میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو کہا کہ انظری ای السکک شئتی، بتاؤ کہاں جانا ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے تمہاری، کہاں پہ پوری کرنے کے لیے جانا ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. وہ ہاتھ پکڑ کے پوری مدینہ کی گلیاں گھما کے لے کر آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اس کے ساتھ گئے اور اس کی ضرورت کو پورا کیا. ہم لوگوں کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. دیکھیں، مدد کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، صرف مال کے ذریعے مدد نہیں ہوتی کہ جو بھی پریشان حال آئے آپ اس کو مال دے کر روانہ کر دیں. نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دکھ سننے والا کوئی ہو، کوئی ایسا انسان ہو جس سے ہم بات شیئر کریں. اب ایسے دکھ سننے والے کو آپ پیسے دے کے روانہ کر دیں گے، جاؤ یار اپنی ضرورت پوری کرو. نہیں، احساس ہونا چاہیے
کہ کچھ لوگ ایسے پریشان ہوتے ہیں جو صرف دکھڑے بیان کرنے کے لیے لوگ چاہیے ان کو. صحیح بخاری میں حدیث ہے, مسند احمد میں حدیث ہے, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے. نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, اقامت کہی گئی. اتنے میں ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کر اپنی حاجت بیان کرنے لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز نہیں پڑھا رہے, کس وجہ سے کہ وہ ضرورت مند اپنی بات کرنا چاہ رہا ہے. حالانکہ اذان ہو گئی ہے, اقامت ہو گئی ہے, نماز کا انتظار ہو چکا ہے. اب صحابہ کھڑے ہوئے ہیں. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اتنی لمبی کر دی اپنی بات کو, میں دیکھ رہا تھا صفوں میں لوگ اونگیں لے رہے تھے نیند کی وجہ سے, اتنی اس نے لمبی اپنی گفتگو کر دی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ یار تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو, اتنی لمبی نہیں کرو, نماز پڑھا لیں پھر اس کے بعد اپنے کام کاج پیش کرنا, سنتا رہوں گا میں تمہاری بات. نہیں, ہم کسی کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں. صرف مال سے مدد نہیں ہوتی, آپ کسی کی علم سے بھی مدد کر سکتے ہیں. کوئی پریشان حال ہے, اس کو صرف 2 بول بولیں گے, اس کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ مال سے ہی مدد کریں, نہیں. آپ کو اللہ نے علم دیا ہے, آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ آپ اپنے بول سے کسی کی پریشانی ہلکی کر سکتے ہیں. آپ 2 بول بولیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سلسلہ صحیحہ میں آپ نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو مختلف طریقوں سے فائدہ پہنچاتا رہے, کبھی اپنی زبان کے ذریعے, کبھی کسی اور طریقے سے. کسی کے درمیان جھگڑا ہے تو آپ جائیں, صلح کروائیں. اگر آپ نہیں جا سکتے تو دوسرے سورسز استعمال کریں آپ, کہ جو ان 2 بندوں یا ان 2 خاندانوں کے درمیان, جن کے درمیان لڑائی ہے, ان کے درمیان تیسرا بندہ کوئی اصلاح کروا سکتا ہے, آپ اس کے پاس جائیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, مدینہ سے تھوڑا دور قبا کا علاقہ تھا, وہاں پہ بھی صحابہ رہتے تھے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا, اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ان کے آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی, اور آپس میں صحابہ ایک دوسرے پر پتھراؤ کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھے اور صحابہ کو کہا کہ اذهبوا بنا نصلح بینہم, چلو ابھی انہیں ہماری ضرورت ہے, ان کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے چلتے ہیں, ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. تو یہ مختلف طریقے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی. کسی کو مال کی ضرورت ہے, آپ مال دیں. کسی کو صرف 2 بول بولنے کی ضرورت ہے, آپ 2 بول دیں. کسی کی بات سننے کی ضرورت ہے تو آپ کسی کی بات سنیں, اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا آپ کی وجہ سے. کسی کے درمیان جھگڑے ہیں تو جائیں ان کے درمیان صلح کروائیں, یہ بھی طریقہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو علم کی بنیاد پر آپ لوگوں کی تربیت کریں, یہ بھی فائدے کا راستہ ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, طبرانی میں حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد. اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص بندے ہوا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں نعمتیں دیتا ہے, اور یہ نعمتیں کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ان نعمتوں کے ذریعے یہ اللہ کے بندے دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ اس لیے کچھ بندوں کو نعمتیں دیتا ہے. پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا, یہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, بات کرنے کی صلاحیت بھی نعمت ہے, معاشرے میں عزت کی, جس عزت کی بنا پر آپ لوگوں کے درمیان صلح کروا سکیں, یہ بھی نعمت ہے. اور مال دولت کی فراوانی, یہ بھی نعمت ہے. الغرض کسی بھی قسم کی نعمت ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ دے اور وہ اپنی عطا کردہ نعمت کو لوگوں کے درمیان استعمال کرتا رہے, ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے, کسی کے درمیان صلح کروا رہا ہے, کسی کو مال دے رہا ہے, کسی کی بات سن رہا ہے, کسی کا مسئلہ حل کر رہا ہے, کسی کو تسلیاں دے رہا ہے, یہ جب تک یہ کام کرتا رہے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو نعمتیں دیتا رہے گا. لیکن فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا عَنْهُمْ وَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ, لیکن جب یہ لوگ اپنی عطا کردہ نعمت کو روک لیں, نہ لوگوں پر مال خرچ کریں
نہ لوگوں کے درمیان صلح کروائیں باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو معاشرے میں عزت دی ہو، اور نہ ہی کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، اور نہ ہی کسی کو دو بول بولنے کے لیے تیار ہوں کہ کسی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ جب یہ نعمتیں استعمال کرنے سے رک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ مان بھی چھین لیتا ہے، اللہ عزت بھی چھین لیتا ہے، اللہ صلاحیتیں بھی چھین لیتا ہے۔ وَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دوسرے لوگوں کو دے دیتا ہے، پھر دوسرے لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ کام لیتا رہتا ہے معاشرے میں۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نعمتیں زندہ رہیں، باقی رہیں، تو ان نعمتوں کا استعمال کریں معاشرے میں مختلف طریقوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلسلہ صحیحہ میں، فرمایا کہ لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ خَيْرٌ لِّي مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد النبوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں، اس کو ٹائم دوں، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، اس کا کام حل کروانے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، یہ عمل مجھے اس بات سے پسند ہے کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف میں بیٹھوں۔ یعنی ایک طرف اعتکاف ہے اور ایک طرف کسی بھائی کے ساتھ جا کر ٹائم دینا ہے، اس کے کام کو حل کروانا ہے۔ یہ عمل اس سے کم تر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عمل صرف مجھے فائدہ دیتا ہے، اعتکاف کرنا، اس کا فائدہ صرف مجھے ہوگا، نیکی ملے گی تو صرف مجھے ہوگی، کسی اور کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں کسی کے ساتھ جاؤں گا، اس کا کام حل کرواؤں گا، کسی کو اپنا ٹائم دوں گا، اس سے مجھے اللہ تعالیٰ نیکی بھی دے گا اور کسی اور کو فائدہ بھی پہنچے گا، کسی کا کام بھی حل ہوگا، یعنی اس میں ڈبل اجر ہے۔ تو یہ کام کسی کے ساتھ جانا اس کام سے، اعتکاف میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب ہے، اس میں یہ قصہ موجود ہے۔ ایک شخص آیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس، کہا کہ مجھے گھٹنے میں زخم ہے، تقریباً اس کو 7 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں، مختلف اطباء سے علاج کروایا ہے، مختلف ڈاکٹرز کو چیک کروایا ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوا ہے، یہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہے، آپ کوئی مجھے حل بتائیں اس کا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا کہ کسی ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، وہاں جا کر کنواں کھدواؤ۔ تم کنواں کھدواؤ گے، اس کنویں سے جیسے پانی نکلے گا تمہارا یہاں سے خون بند ہو جائے گا، اور یہ تمہارا زخم اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے ٹھیک کر دے گا۔ وہ شخص گیا، اس نے تلاش کیا کہاں کنویں کھدوانے کی ضرورت ہے، اس نے کنواں کھدوایا، اور اس نیکی کی برکت سے اس کا یہ زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ کسی نے ایویں ہی لکھ دی ہے کتاب میں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس نیکی میں، اللہ تعالیٰ کی اس تعلیم میں برکت ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے کام آئیں گے، دوسروں کی مصیبتیں حل کریں گے، دوسروں کی پریشانیاں حل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں میری اور آپ کی پریشانی حل کرے گا۔ کیونکہ ایک اصول ہے کہ الجزاء من جنس العمل، اللہ تعالیٰ بندے کو جزا اسی کے حساب سے دیتا ہے جس حساب سے وہ عمل کرتا ہے۔ جب آپ کی یہ سوچ پیدا ہوگی کہ میں مسلمانوں سے ان کی حاجات رفع کروں، ان کی ضروریات کو پوری کروں، ان کی مصیبتوں کو دور کروں، تو اللہ تعالیٰ نیکی کے حساب سے اجر دیتا ہے۔ جب آپ نے یہ سوچ رکھے کہ یار میں دوسروں سے مصیبت کو دور کروں، اس نیت سے نیکی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اجر دیتا ہے کہ آپ کی دنیاوی مصیبتوں کو ٹالتا رہتا ہے اور قیامت میں بھی ٹالے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جس کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان سے مصیبت کو ٹالا تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ٹالنے کی وجہ سے اس مدد کرنے والے کی قیامت والی مصیبت کو ٹال دے گا۔